وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور صاحب جو ہیں آج اسلام آباد کی ایک عدالت میں پیش ہوئے، کیونکہ اسلام آباد میں بھی ان پر کافی مقدمات ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور ان کی گفتگو جو ہے وہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو سننے کا بہت شوق ہے، تو میں ان کو دوبارہ سنوا رہا ہوں۔ 5 اگست کو پورے پاکستان کے ہر شہر پہ لوگ نکلیں گے، باوجود اس کے کہ جب بھی ہم پرامن احتجاج کا اعلان کرتے ہیں یہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے لوگوں کو کمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیشیاں شروع ہو جاتی ہیں، سزائیں شروع ہو جاتی ہیں، نااہلیاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے ہمارے حوصلے پست ہونے والے نہیں۔ عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرائے یہ ہوئے ہیں۔ میں ان کو پھر چیلنج کر رہا ہوں، سیاسی اور جمہوری طریقے سے تم نہ حکومت گرا سکتے ہو، نہ تمہاری یہ اوقات ہے اور نہ تمہاری حیثیت ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ان کو تھوڑے دنوں میں سزا ہو گئی تو الیکشن کمیشن تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دے گا، تو حکومت تو ان کی گر جائے گی، تو ان کو پھر بھی یقین ہے کہ نہیں میری حکومت نہیں گرے گی، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی جو آپ نے پہلے بتائی تھی کہ یا صوفی ہیں یا اولیاء ہیں یا کوئی اندر کی خبر ہے کسی نے دی ہے اور یا معلوم ہے۔ دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ دعویٰ وہ کر رہے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے نا۔ نہیں وہ تو مجھے گوہر خان صاحب نے بتا دیا کہ یہ خطرے سے 2-4 ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خطرے سے 2-4 نہیں ہوں۔ بھائی اب مذاق میں ایک بات کر لوں، یہ آپ کے کلائنٹ تو نہیں ہیں؟ نہیں میرے کسی چیز سے آپ ہاتھ لگاتے اسے تو سزا ہو جائے۔ نہیں، میں نے بری کروائے 2 مقدمات 9 مئی کے میں نے بری کروا چکا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سارے میرے کھاتے میں نہ ڈالیں، یہ جو ہے سب کو کر رہے ہیں، سارے میرے کھاتے میں نہیں ڈالیں۔ بچ جائیں گے، پھر ہو سکتا ہے بچ جائیں۔ نہیں علی مین گنڈاپور صاحب کی یہ وکیل نہیں ہے، نہیں تو ہو سکتا ہے بچ جائیں نا علی امین، لیکن یہ عمر یوب صاحب کے وکیل ہیں۔ وہ گئے۔ نہیں یہ تو زیادتی ہے۔ نہیں میں ایمانداری کی بات ہے، دل سے نہیں ہوئی کہہ رہا ہوں۔ ان کو پتہ ہے یہ بھی صوفی ہیں کہ وہ جا رہے ہیں، عذرائے مزاح یہ بات کی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے درمیان میں ان سے اجازت لی ہے کہ اگر میں آپ برا تو نہیں منائیں گے کہ میں کوئی ایسی بات کروں۔ نہیں یہ صوفی ایسی ہیں، بات ان کو پتہ ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن نہیں میں بالکل نہیں جا رہا، نہ جا رہا ہوں، نہ کہہ رہا ہوں، نہ چاہ رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ کار ہے اس کو چلنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی جگہ پہ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث تھے، جس کی وہ ایٹراسٹیز جو آپ نے خود دکھائی ہیں، جن کا میں نے پہلے مذاق میں ذکر کیا ہے، یہ مذاق نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ملک کے اندر یہ آپ کرنا شروع کر دیں کہ آپ اپنی چھونیوں پہ حملہ آور ہونا شروع ہو جائیں، اور آپ اپنے لوگوں کو لے جا کے GHQ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، اور آپ اپنے کور کمانڈرز کے گھروں کو آگ لگانا شروع کر دیں۔ ابھی یہ جو آپ سارا دن بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے 3 رافیل گرا دیے اور ہم نے S-300 گرا دیا اور ہم نے ان کی بیٹریز، جو لڑکے میرے سننے میں آیا ہے کہ جو لڑکے S-400 کی بیٹریز، یہ جو ان کی آہنی شیلڈ یا جو بھی اس کو کہتے تھے، اس کو گرانے گئے تھے، وہ اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر کے کاماکازی مشن پہ گئے تھے۔ تو وہ بچے جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے مرنے، شہید ہونے کے لیے جاتے ہیں اور بچ کے آ جاتے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ S-400 کی بیٹریز بھی تباہ کر دیتے ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں، اور وہ لڑکے، وہ جوان جو اپنی چھاتیوں پہ گولیاں کھاتے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ ان کے گھروں کے اندر جا کے آگ لگا دیں، اور آپ اس GHQ کے اوپر، جس کو آج آپ واہ کر رہے ہیں، آج آپ سارے کہتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے، میں ابھی باہر گیا تھا تو پہلے لوگ گالیاں نکالتے تھے، اس مرتبہ تو کوئی نہیں بولا۔ میں پوری دنیا گھوم کر آیا ہوں، کسی ایک شخص نے اعتراض نہیں کیا۔ پہلی دفعہ پاکستانیوں کو ایسے لگا کہ ہمارا بھی کوئی مقام ہے، ہم بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ہمارا بھی ایسا ایک معاملہ ہے کہ ہم ایک اتنی بڑی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو آپ جب اپنے گھر کے اندر اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ لوگ جو اس میں ملوث نہیں ہیں، جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا اس پہ ذرا ان سے پوچھ لیں کہ جن لوگوں نے ریاستی اداروں کی اہم تنصیبات پر حملہ کیا، اور سر یہ نہیں تھا صرف، میں معافی چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ لوں گا، موقع دیں گے، میں 1 سیکنڈ لوں گا۔ یہ نہیں تھا سر صرف، آپ نے جو کیمپینز چلائیں، چلیں وہ آپ نے نہیں سر چھڑیں، پہلے ذرا 9 مئی والی بات کر لیں۔ 9 مئی کے سے ریلیٹڈ بات بڑی ضروری ہے سر، میں 9 مئی سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ جرنیلوں کے بچے اور بچیوں کے خلاف ان کی تصویریں لگا کے کیمپین چلائیں، تو آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو چھاتی پہ چلیں اس کا جواب دیں دیجیے شفقت صاحب۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کو تو پھانسی ہونی چاہیے جنہوں نے کیا ہے انسٹالیشنز پر حملہ کیا۔ انسٹالیشن۔ اب مجھے اتنا بتا دیں کہ ایک بندہ میڈیا پہ آ کے کہتا ہے میں پاکستان تحریک انصاف سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں پارٹی چھوڑتا ہوں، وہ اس ساری FIR کا مرکزی کردار ہوتا ہے،
اور وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے. کو نام تو لینا. نام اس وقت کے صوبائی وزیر تعلیم جو تھے تو آئی جی نے کہا کہ وہ اس سارے آپ نے نام نہیں لیا, میں لوں, مجھے بھول رہا ہے, مراد راس. مراد راس کو مرکزی کردار بنایا گیا. آئی جی صاحب نے کہا کہ ان کی ہمارے پاس ٹیلی فون پہ گفتگو کی بھی ریکارڈنگ. اب انہوں نے 2 منٹ کا بیان دیا, وہ دودھ کے دھلے ہو گئے. آپ اس اتنے سینسٹیو میٹر ہے, آپ کی باتیں سن کے مجھے بھی بڑی پریشانی بھی ہوئی, اور کہ آپ اتنے حب وطن ہیں تو ہم سب کو اتنا حب وطن ہونا چاہیے. لیکن خدا را آپ 2 منٹ کی کسی بندے سے ویڈیو کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں, وہ اس مقدمے کا مرکزی کردار ہوتا ہے, اور اس کو آپ گھر بٹھا دیتے ہیں, اور وہ پھر اس کے بعد میں ایک مقدمہ آپ کو بتاتا ہوں 72 جو 22 تاریخ کو سزا ہوا ہے. اس مقدمہ FIR کا مرکزی کردار ہے طارق نام کا بندہ. کہا یہ جاتا ہے جی طارق اپنے ڈالے میں موب کو لیڈ کرتے ہوئے آیا, اسی کے ڈالے میں پیٹرول تھا, اور اسی کے ڈالے میں ویگو ڈالے میں گنز تھیں. وہاں سے یہ 3 بندے, ایک ظفر اللہ اور ایک حمزہ, اور یہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں, اور اسی کے ڈالے سے پیٹرول اٹھا کے وہ آگ لگا دیتے ہیں. اس طارق نے پریس کانفرنس کر دی, اور یہ طارق گھر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ پنچایت کر رہا ہے تھانے میں بیٹھ کے. مجھے بتا دیں وہ ورکر جن کو بعد میں جن کے نام ٹریس کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالے گئے وہ 10-10 سال سزا ہو گئے. یہ طارق جو مرکزی کردار ہے, میری پوری FIR اس کا آپ پورا مقدمہ پڑھیں اور اس کا فیصلہ تو پڑھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کو سزا دے رہے ہیں تو اس کو بھی دو. میں کہتا ہوں اس کو آپ نے بے گناہ کر دیا کیونکہ اس نے 2 منٹ کی ویڈیو کلپ ریکارڈ کروا دی. تو مصدق ملک صاحب کو کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی اختلاف نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا بیانیہ جھوٹا ہے. آپ کا بیانیہ جھوٹا ہے. اتنے سینسٹیو میٹر اگر واقعی ہوئے ہیں تو آپ کبھی بھی نہ چھوڑتے. لیکن 9 مئی کو حملے تو ہوئے نا. نہیں, حملے ہوئے ہیں, آگ تو لگی نا. میں بتاتا ہوں کیسے ہوئے. ہاں, میں جہاں پہ کھڑا تھا 9 مئی کو, ہم وہاں پہ تقریریں کر رہے تھے, تو کچھ لوگ اچانک چل پڑے دوسری جانب کینٹ کی طرف. میں بالکل اچانک چل پڑے. میری بات اچانک انہوں نے میری بات تو سن لیں, میری بات, میں آپ کی بات سنتا رہا ہوں. اچھا, وہ لوگ چل پڑے تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں تو میں ان کے پیچھے چل پڑا. ایک بندہ آ کے رکا ہے میرے پاس, اس نے کہا موٹر سائیکل پہ آئے مولوی صاحب, میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. وہ مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے کینٹ کے سامنے چھوڑ کے آئے, اور وہ ملازم ہے اور کسی خاص ادارے کا ملازم ہے. میں آن اوتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اور اس نے مجھے وہاں تک. تو آپ اس طرح انون آدمی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں, میری بات تو سنیں, میری بات سنیں. ادارے کے ملازم کے ساتھ یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کنٹونمنٹ تک کیوں گئے؟ تو میں کہہ رہا ہوں میں گیا ہوں, اس کی سزا بتائیے نا. میں گیا تو اس سے یہ تھا آپ کہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو کنٹرول کریں, وہ کنٹرول کریں. میری بات سنیں, میری بات سنیں. ہم نے کنٹرول کیا بھی صحیح, ان کو واپس لے کے آئے ہیں. سرگودا میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب پوری بات سنیں نا, آپ کی باتیں میں نے سنی, آپ کی فلسفی بھی سنی, اور آپ کی وہ باتیں بھی سنی جو شاید آپ کو یہاں پہ نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن ساری سنی ہے نا, تو میری بھی سنیں. وہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں بنا سرگودا میں, ان لوگوں کو ہم کینٹ سے واپس لے کے آئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں پہلے دن نہیں, لیکن جہاں پہ آگ لگ گئی, توڑ پھوڑ ہو گئی, تو وہاں پہ تو دیں سزائیں. ان کو دیں. جو لوگ ملوث ہیں, خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آپ کمیشن بنائیں, جو لوگ واقعی ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں. لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ ٹیبل کے نیچے آپ چھپ کے بیٹھے ہیں, آپ صوفے کے نیچے چھپ کے بیٹھے ہیں, اور 80 بندہ بیٹھا ہے, آپ وہ کنسپائریسی سن رہے ہیں, اور پوری لیڈرشپ تو اسی وجہ سے یہ کیس بھگت رہی ہے. ان میں سے سوائے ڈاکٹر یاسمین راشد کے یا 1-2 اور کے موقع کا تو ملزم کوئی بھی نہیں ہے. سارے اور سارے اس کنسپائریسی کے ملزم ہیں جہاں پر یہ عصمت کمال اور خالد انٹر ہو جاتے ہیں اور صوفے کے نیچے چھپ کے باتیں سنتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے. آپ کہیں بات کر سکتے ہیں لیگل پوائنٹ پہ کہ اس ایویڈنس پہ آپ لوگوں کو سزا کر رہے ہیں, نائل کر رہے ہیں جنہوں نے لاکھ ووٹ لی ہوئی. میں ایک بات کرنا چاہوں گا, یہ بھی تو بتائیں نا ڈاکٹر صاحب, اسی بات یہ بھی تو بتائیں نا کہ صوفے کے نیچے اور میز کے نیچے بیٹھ کر جو چھپ کے سن رہا تھا اس کی گواہی. دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاق میں ایک بات کر لوں تاکہ لائٹ ہو جائے ذرا معاملہ, تھوڑا سا ہو گیا. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے کسی بات پہ. وہ تو مذاق میں کر رہا ہوں یہ بات, اسے سیریسلی مت لیجیے گا کہ اگر تھانے میں نہیں تھے تو پھر ہو سکتا ہے چھپے ہوں میز کے نیچے. بھائی ایک بندہ جس کی تھانے میں ضرورت تھی نہیں تھا وہاں پہ, باقاعدہ غیر حاضری لگ رہی ہے, تو پھر وہ کہیں تو تھا, تو ہو سکتا ہے وہاں. لیکن یہ میں نے بات مذاق, اور عمران خان کے گھر وہ کچن کے راستے سے اندر داخل ہوا, بیک ڈور سے. یہ میں نے مذاق میں بات کی ہے نا, اب اس کو تو آپ سیریسلی, جو میں کہہ رہا ہوں مذاق میں بات کی. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں کیوں چاہوں گا کسی بے گناہ آدمی کو سزا ہو؟ میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چند لوگ نہیں تھے,
میرے دوست ہیں, مجھے معیوب لگتا ہے کہ میں کسی کا نام لوں, مجھے معیوب لگتا ہے. آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام لیا, میں نے نہیں لیا, اور بھی بہت سے نام ہیں, میں وہ بھی نہیں لوں گا. مجھے معیوب لگتا ہے بیکاز ایک میرا ان سے ایک عزت احترام کا رشتہ رہا ہے, میرے وہ کولیگز رہے ہیں, میں ان کا نام لے کے کیوں کسی کو شرمندہ کروں گا. لیکن آپ اپنی ویڈیوز خود چلا کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں اس میں کہ کون کون شخص کس کس جگہ پہ کیا کہہ رہے ہیں. اب خان صاحب نے تو ہم کہتے ہیں, میں خان یہی صاحب تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ویڈیوز لے کے آئیں, وہ چلائیں, وہ تو چلاتے نہیں ہیں. ارے بھائی چلی ہیں, نہیں چلی نا, روز چلی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد کی چلی ہے, وہ روک رہی ہیں کہ کوئی آگے نہیں جائے گا, اور ہم باہر کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے. چلی ہے, آپ نے چلائی ہے اور وہ چلی ہے. میں ایک منٹ دوبارہ, میں تحمل سے, میں ایک تو ڈاکٹر صاحبہ پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, بالکل نہیں کرنا چاہتا. میں دیگر دوستوں پہ بھی کسی کا نام لے کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, بیکاز میں سمجھتا ہوں اس سے ویسے ہی پریجوڈس ہو جائے گا, ان کا کیس بھی پریجوڈس ہو جائے گا. وہ چلیے بہرحال میں نہیں کر رہا نا, مجھے تو رہنے دیجئے. میں آپ کو صرف یاد کرواؤں گا عمران خان صاحب کا بیان جو انہوں نے دیا تھا جب وہ بنی گالا سے چلے تھے, جب انہوں نے گاڑی کے اندر سے بیٹھ کے بیان دیا تھا. تو ذرا وہ بیان چلا دیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اریسٹ کریں گے. کیسے چلا دیں, ہم چلا ہی نہیں سکتے. چلیں اگر نہ بھی چلا دیں, چلا دیں, چلایا تو ہوا ہے. کیسے چلا دوں, آپ کو اجازت دے رہے ہیں. آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ چلائیں, یا آپ یہ چل تو چکا ہے ٹی وی پہ, آپ کو معلوم تو ہے. کبھی نہیں چلا ٹی وی پہ, چلا ہے. عمران خان کی تصویر ہم دکھائی نہیں سر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بیان جس وقت وہ نکلے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے اریسٹ کیا سوشل میڈیا پہ چلا تو ملک میں کیا ہوگا, اور پھر وہی ہو جاتا ہے. وہ بھی ولی تھے, وہ بھی چلائیں, وہ بھی ولی تھے, احتجاج کریں, ان کو بھی معلوم تھا احتجاج نہیں. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ چلا دیں, سوشل میڈیا پہ چلے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں حکومت کے بندے ہیں. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے اشتعال انگیزی خود کی ہے, جس میں کوئی نہ میز کے نیچے چھپا تھا نہ کچن کے راستے داخل ہوا, وہ جو آپ نے خود عوام کو کہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اگلے دن, آپ اس کا تو سامنے لے کر آئیں. آپ چھوڑ دیں اس کو کہ عصمت کمال کدھر چھپا ہوا تھا, جس شخص نے خود ڈائریکٹلی کہا کہ میں جا رہا ہوں اور اگر مجھے پکڑیں گے تو یہ وے ہو جائے گا, اور پھر وہ یہ وے ہو گیا. اور جو کیمپینز آفیشیل اکاؤنٹ سے آپ نے چلائیں, آفیشیل اکاؤنٹ سے چلائیں جو کیمپینز, کہ کس بندے کس جگہ پہ جا کے ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ عمران خان کا وہ سٹیٹمنٹ چلاؤ جس میں کہ آپ کے خیال میں وہ اشتعال انگیزی پھیلا رہا ہے, ٹھیک ہے, بڑی زبردست بات کی آپ نے اور مجھے چلانا چاہیے, لیکن میں نہیں چلا سکتا, اس لیے میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.